حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حرم شریف میں آئے، خانہ کعبہ شریف میں۔ آپ بھی جاتے ہیں، اکثر حضرات گئے ہیں، فقیر کو بھی زیارت ہوئی ہے، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ تو وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ نفل ہم طواف کعبہ کے بعد مقامی ابراہیم پر پڑھتے ہیں، کوئی ادھر ادھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو پابندی ہے، خانہ کعبہ شریف کے اندر کوئی نہیں جا سکتا سوائے کوئی مسلمانوں کا وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ یا صدر وغیرہ ہو، تو وہی جا سکتا ہے، وہ بھی ان کی اجازت سے، بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ لیکن پہلے اجازت ہوا کرتی تھی، پہلے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانہ میں، بلکہ یہ تو تقریباً سن 1955 یا 56 کی کم و بیش 60 کی بات ہے، اس وقت بھی اجازت تھی۔ خود میرے نانا جان جو ہے ان دنوں گئے تو وہ سناتے ہیں، بعد میں سناتے تھے، جب پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو ہمیں سناتے تھے کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی چلے جاتے اور نفل پڑھ لیتے تھے۔ یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، اب پابندیاں لگ گئی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ذرا دیکھیے وہ کس قدر سرکار کی سنتوں پر، سرکار کے طریقے کو اپناتے تھے۔ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کس قدر انہوں نے سرکار کی سنت کو مضبوطی سے تھاما ہے اور کتاب اللہ کو کس قدر جو ہے مضبوطی سے پکڑا ہے، جس کا اللہ اور اس کا رسول حکم دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حرم شریف میں آتے ہیں، حرم شریف کا دروازہ کھلا دیکھتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر یعنی خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر کئی ستون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نہ مشرق کی طرف، نہ مغرب کی طرف، نہ پچھلی دیوار کی طرف کھڑے ہو کر نفل پڑھتے ہیں، بلکہ سیدھے فرنٹ والی دیوار، سامنے والی دیوار کے پاس چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ نفل پڑھنے شروع کیے، نفل پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ادھر بھی نفل نہیں پڑھے، اس ستون کے پاس بھی نہیں پڑھے، حالانکہ یہ ستون بھی بڑی برکت والا ہے، یہ ستون بھی بڑی برکت والا ہے۔ انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ بن عمر، آپ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کر گئے، حالانکہ یہاں بھی نفل پڑھ سکتے تھے، یہاں بھی پڑھ سکتے تھے، آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کر جو سامنے والی دیوار ہے اس کے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر نفل پڑھے ہیں، تو آخر اس میں راز کیا ہے، ہمیں بھی بتا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے لوگو، سارا خانہ کعبہ برکتوں والا ہے، ہر جگہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس ستون کے پاس بھی، اس ستون کے پاس بھی، یہاں بھی، وہاں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ سارا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، جہاں نفل پڑھے آپ کی مرضی، لیکن میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کے اندر تشریف لائے اور سامنے والی دیوار کے قریب چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے لگے۔ بس میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر چند فٹ کے فاصلے پر نماز نفل پڑھی جائے، اس لیے میں نے تو سرکار کی سنت کو پکڑا ہے، یعنی میں نے سرکار کی سنت کو ادا کیا ہے۔ صحابہ کو حکمت سمجھ آتی نہ آتی، وہ حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، لیکن ان کو اتنا علم ہوتا تھا کہ سرکار نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لہٰذا ہم بھی یہ کریں۔